مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 21 رمضان 1446 ہجری مطابق 21 مارچ 2025 عیسوی۔ موضوع رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت۔ خطیب فضیلت الشیخ فیصل غزاوی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اما بعد، لوگوں، دنوں میں گھنٹے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور سالوں میں دن کتنی تیزی سے بیتے جا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ ہمارے دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے ختم ہونے اور ہماری عمر کے فنا ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ مبارک مہینہ اپنے پہلے عشرے کے ساتھ شروع ہوا، پھر اس کے بعد درمیانی عشرہ آیا اور اب اس کا آخری عشرہ آ پہنچا ہے۔ اللہ اس کے دن کتنی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور اس کی ساعتیں کتنی جلدی گزر رہی ہیں۔ جو ختم ہو گیا گویا وہ تھا ہی نہیں، اور جو بیت گیا سو بیت گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم نے ان 10 دنوں اور ان کی قیمتی راتوں اور ان کی عظیم فضیلتوں اور برکتوں کو پایا، تو اب ہم میں سے کون اپنی کمر کسے گا، محنت کرے گا اور ان کا حق ادا کرے گا کہ ان کی بھلائی سے محظوظ ہو۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں پر راتیں طویل ہوتی ہیں، وہ ہر سال ان 10 راتوں کے انتظار اور رب العالمین کی رضا کے شوق میں انہیں گنتے رہتے ہیں۔ پھر جب انہیں یہ بابرکت راتیں نصیب ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی مراد اور مطلوب کو پا لیتے ہیں اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے روزے داروں، رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں سب سے قیمتی حصہ آخری عشرہ ہے جو فضیلتوں اور برکتوں سے گھرا ہوا ہے، اور اس عشرے میں سب سے زیادہ قیمتی حصہ شب قدر ہے، جس کے شرف کو پانے کی کوشش ہر مومن کرتا ہے جو عظیم اجر اور بلند درجات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اس میں خصوصی طور پر مزید نیک اعمال کرتی۔ لوگوں، عبادات کو صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں ان دنوں میں اور ہر وقت طاعت پر صبر کرنا چاہیے تاکہ ہم وافر اجر اور عظیم ثواب حاصل کر سکیں اور انہیں ضائع کرنے سے بچیں کہ ہم ناکامی کا شکار نہ ہوں اور اس عشرے کو گنوانا بیٹھیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کتنی ہی لمحات ضائع کر دیتا ہے اور ان میں وہ عظیم ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ دن کھیتی کی مانند ہیں، گویا انسان سے کہا گیا ہو تم ایک بیج بوگے تو تمہیں کوئنٹلوں میں غلہ واپس ملے گا، تو کیا کسی عقل مند کے لیے روا ہے کہ وہ بیج نہ بوئے اور سستی برتے؟ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے وہ شخص جس نے اپنی زندگی طاعت کے سوا دوسری چیزوں میں ضائع کر دی، اے وہ شخص جس نے اپنے رمضان بلکہ اپنی پوری زندگی میں غفلت برتی اور اسے برباد کر دیا، اے وہ شخص جس کا ساز و سامان ٹال مٹول اور کوتاہی ہے، اور یہ کیا ہی برا ساز و سامان ہے۔ اے وہ شخص جس نے قرآن اور رمضان کو اپنا مخالف بنا لیا، تم نے جسے اپنا مخالف بنا لیا ہے اس سے شفاعت کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟
मोमिनो वक्त खत्म होने से पहले जल्दी करो, मौत आने से पहले होशियार हो जाओ। हमारे रब अज़्ज़ व जल ने हमें नेकियों में सबकत करने और कुर्बतों के हुसूल में तेजी दिखाने की दावत दी है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन है, जो मुत्तकीयों के लिए तैयार की गई है। भाइयों, माह रमजान के दिन कम हो चुके हैं, बल्कि उसके 2/3 हिस्से के दिन और रातें खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ आखिरी तिहाई बाकी है, मगर ये एक अजीम तिहाई है जिसकी फजीलत बाकी तमाम दिनों से बढ़कर है। ये वो अशरा है जिसे बंदा इबादत और इखलास के साथ मशगूल रखता है ताकि उसे मगफरत, गुनाहों से माफ़ी, अल्लाह की रिदा और जहन्नम से आज़ादी नसीब हो। तो क्या इसके बाद भी कोई अक्लमंद इस अजीम फजीलत में कोताही कर सकता है? और क्या कोई समझदार शख्स इस खैर से बेरगबत हो सकता है? अल्लाह के बंदो, अपने रब की तरफ रुजू करो और नेकी के हर मैदान में बकदर इस्तिताअत हिस्सा लो, और गाफिल लोगों की गफलत और लहव लइब में उनके साथ शरीक ना हो। अपने अहल व अयाल और भाइयों की मदद करो ताकि वो अपने वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उन्हें फायदा पहुंचाने और उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करो। तौबा की तजदीद और इस बात के हरीस बनो कि अपने रब के साथ तुम्हें खलवत नसीब हो जिसमें तुम उससे मुनाजात करो और उनसियत और तसल्ली पाओ। अल्लाह के बंदो, इन दिनों में हमें बकसरत अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और दुआ करना चाहिए। याद रखो कि जिन जिन इबादतों के जरिए कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, उनमें से कोई इबादत उसे उतनी पसंद नहीं जिस कदर वो इबादत पसंद है जो उसने उस पर फर्ज की है। लिहाजा हमें देखना चाहिए कि संगीन शरई खिलाफ वर्जियों में से फर्ज नमाजों की अदायगी में सुस्ती और उन्हें दाई करना है, और बंदे का जानबूझकर ज़ोहर की नमाज छोड़कर सोना है यहाँ तक कि उसका वक्त निकल जाए और फिर बाद वाली नमाज के साथ उसे जमा करके पढ़े और कहे कि रात के क़याम और इबादत की वजह से थक गए थे। हमें जान लेना चाहिए कि जिस तरह हम क़यामुल लैल का एहतमाम करते हैं, इसी तरह हमारे लिए जरूरी है कि हम फर्द नमाजों में कोताही ना करें। एक मुसलमान की इबादत में तवाज़ुन रखना और फराइद को मुकद्दम रखते हुए सुनन और नवाफिल से लापरवाह नहीं होना चाहिए। इस कोताही से भी बड़ा संगीन और खतरनाक अमल उन लोगों का है जो रमजान में रोजा रखते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि खुलेआम उस नमाज को छोड़ने का मुजाहरा करते हैं जिसकी पाबंदी का और जिसके क़याम का उन्हें हुक्म दिया गया है। ये कितना कबीह और खतरनाक अमल है जो खैर व बरकत को खत्म कर देता है। अगर कोई शख्स नमाज को, जो कि सबसे अफजल अमल है, ज़ाय कर देता है तो दूसरे फराइद को और ज्यादा ज़ाय करने वाला होगा, क्योंकि नमाज दीन का सुतून और बुनियाद है। लिहाजा जिसने नमाज के सिलसिले में कोताही की है उसे चाहिए कि जल्द अज जल्द तौबा कर ले कब्ल इसके कि मौत उसे आ पकड़े, और वक्त निकलने से पहले अभी अपना तदारुक कर ले। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज ज़ाय कर दिया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए तो जरूर घाटा उठाएंगे, बजज उनके जो तौबा कर लें और ईमान लाएं और नेक अमल करें। ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और उनकी जरा सी भी हक तलफी ना की जाएगी। अल्लाह के बंदो, इसी तरह हमारे लिए जरूरी है कि हम उन चीजों से बचें जो हमें हिदायत के रास्ते से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाती हैं। मशगूल और गाफिल करने वाली उन चीजों से दूर रहें जो अल्लाह से हमें रोकती हैं। अपनी समात और बसारत को अल्लाह की हराम करदा अशिया और बिगाड़ने वाली चीजों से महफूज रखें, क्योंकि जब इंसानी आदा गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं तो उनका फायदा नापेद हो जाता है और ये गुनाहों और बुराइयों के इर्तिकाब पर आमादा हो जाते हैं। हमें लंबी उम्मीदों से बचना चाहिए क्योंकि ये अच्छे अमाल से रोकती हैं, और अपने रब के हुजूर आजिज़ी और इनाबत इख्तियार करना चाहिए और ऐसा अमल करना चाहिए जो हमें कब्र में उनसियत दे और क़यामत के दिन हमारे चेहरों को रोशन करे। अल्लाह मुझे और आपको कुरान में बरकतों से नवाजे, उसमें मौजूद आयतों और जिक्र हकीम से हमें फ़ायदा पहुँचाए। वो बहुत ज़्यादा सखावत व करम वाला है, आप उससे मग़फ़िरत तलब करें। बिलाशुबह मेरा रब बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो फ़ज़ल व इनाम वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो बादशाह पाक और सलामती वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जो मखलूक
کے قدوہ ہیں، اللہ ان پر درود و سلامتی نازل فرمائے اور ان کے نیک و معزز آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، دیکھو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم نے آخری عشرے کی راتوں کو پا لیا ہے، تاکہ یہ آخری عشرہ اس شخص کے لیے ایک موقع ہو جس نے گزشتہ دنوں میں کوتاہی برتی، یا اس شخص کے لیے تکملہ اور زیادہ بڑا توشہ ہو جس نے شروع رمضان سے ہی اس کو غنیمت جانا، اس میں محنت کی اور اچھی طرح طاعتوں کو انجام دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قدوہ ہیں جو اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی کہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف کرتے تھے اور شب قدر کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب عشرہ آ جاتا تو آپ راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور اپنی کمر کس کر محنت میں لگ جاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے جھونکوں اور اس کے وسیع فضل سے بہراور ہوں، اس کی مغفرت اور عظیم بخشش کا سوال کریں، کثرت کے ساتھ نیکیوں کو انجام دیں، مختلف عبادات کے ذریعے تقرب حاصل کریں اور وقت کو ضائع کرنے اور برائیوں کے ارتکاب سے دور رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری اور اس آخری عشرے کے درمیان لذتوں کو ختم کرنے والی موت حائل ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اگر اس عظیم آخری عشرہ کی سوائے شب قدر کے کوئی فضیلت اور منزلت نہ ہوتی تو بھی کافی تھا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور اس بات کی زیادہ امید ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس رات کے خیر سے صرف وہی شخص محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ چنانچہ عزم مصمم کرو اور عزائم کو ہمیز دو، جس نے اس رات کے شرف کو پا لیا وہ کامیاب اور مالا مال ہوا، اور جو اس سے محروم رہا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ اس موقع کو غنیمت سمجھو اور کوتاہی اور غفلت سے بچو، کیونکہ موسم کے دن گنتی کے ہیں اور فضیلت کے اوقات دکھ رہے ہیں۔ تو اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے مغفرت کے امیدوار آؤ، اے جنت کے خواہاں آگے آؤ، اور اے شر کے طلبگار باز آ جاؤ۔ یہ باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو محنت و قیام کرنے والوں میں سب سے بہتر اور نماز روزہ کرنے والوں میں سب سے پاکیزہ ہستی اور مخلوق کے سردار پر، جس کا تمہیں رب ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندے رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر، تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر و کافروں کو ذلیل و رسوا کر۔